کیا کیا مناظر ہیں دیکھے زمینیں، کن ہستیوں کا گواہ آسمان۔ کچھ لوگ ایسے تھے ملتے ہیں اب بھی، ہستی کے صفحے پہ جن کے نشان۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 84 سے ہم آج کا لیسن شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، اور اس نے منہ پھیر لیا ان سے، وَقَالَ، اور کہا، یا اسفا، ہائے افسوس، علی یوسف، یوسف پر، وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اور غم کی وجہ سے اس کی آنکھیں سفید ہو گئیں، فَهُوَ كَظِيمٌ، تو وہ سخت غمگین تھا، غم کے گھونٹ بھرنے والا تھا۔ گزشتہ آیات سے یعقوب علیہ السلام کی کیفیت کا ذکر ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی زندگی میں بہت غم تھے، آزمائشیں تھیں، اور دشمنوں کی طرف سے نہیں، کس کی طرف سے تھی؟ اپنی اولاد کی طرف سے تھی، سگے بیٹوں کی طرف سے تھی، اور 10 بیٹوں کی نافرمانی اور ان کی طرف سے تکلیف دہ رویہ اور بے ادبی، ایک دکھ اس بات کا، ایک غم اس بات کا کہ اولاد فرمانبرداری کے بجائے نافرمانی پر اصرار کرے، بار بار والدین کے لیے تکلیف کا سبب بنے۔ نمبر 2، دوسرا دکھ، دوسرا غم یعقوب علیہ السلام کی زندگی میں یوسف علیہ السلام کی جدائی، اور اب تیسرا غم بنیامین کی جدائی کی شکل میں ان کو ملا۔ اور اس موقع پر بھی جب بیٹوں نے آ کر یہ کہا کہ بنیامین ہمارے ساتھ نہیں آیا اور اس نے چوری کی ہے، تو یعقوب علیہ السلام نے یہی کمنٹ کیا، بل سولت لکم انفسکم امرا، کہ ایک مرتبہ پھر تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان کر دیا۔ اور دوبارہ یعقوب علیہ السلام نے اس بات کا اظہار کیا کہ بہرحال میں کیا کر سکتا ہوں، میں صبر کروں گا۔ یہاں ایک اہم بات لکھ لیجئے، اولاد ہونے کے ناطے ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم اپنے والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون بنے۔ بہت بد نصیب ہے وہ اولاد جو اپنے والدین کے لیے آزمائش کا سبب بن جاتی ہے، اور وہ شخص ہر خیر سے محروم ہے جس کو اپنے والدین کی پہچان نہیں، جس کے دل میں والدین کی قدر نہیں، اور وہ شخص جو والدین کا فرمانبردار نہیں، وہ دنیا میں کسی کے ساتھ بھی باوفا نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح جو شخص والدین کو تکلیف پہنچائے، وہ کبھی یہ امید نہ رکھے کہ اس کو خوشیاں ملیں گی، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ والدین جو اپنی اولاد کے لیے وقف ہو جاتے ہیں، وہ والدین جو اولاد کے وجود کا سبب ہیں، اور جن کی ساری زندگی اپنی اولاد کے لیے محبت اور شفقت اور قربانیوں سے بھری ہوتی ہے، اگر ایک اولاد اپنے ان والدین کے مقام و مرتبے کو نہیں پہچانے گی، تو پھر وہ کبھی یہ ایکسپیکٹ نہ کرے کہ اس کو اس دنیا میں ریگارڈ کیا جائے گا اور اس کو کوئی ویلیو ملے گی، کیونکہ اگر اس نے ایک قریب ترین اور اہم ترین رشتے کو ریگارڈ نہیں کیا
تو پھر ایسی اولاد اللہ رب العزت کی طرف سے بھی رحمتیں اور برکتیں نہیں پا سکتی۔ یہاں عمل کی بات لکھ لیجئے، میں نے اپنے والدین کے لیے ایک فرما بردار اور خدمت گزار اور محبت کرنے والی بیٹی بننا ہے۔ اور پھر پیچھے ہم یہ تفصیلات دیکھ چکے کہ صرف زبان سے باتوں کا اظہار کافی نہیں، پریکٹیکلی خدمت بھی ہونی چاہیے، اور اس سارے پروسیس کے دوران بہت ہمبلنس، بہت عاجزی کے ساتھ، بہت اچھے جیسچرز کے ساتھ اپنے والدین کے سامنے احترام اور محبت کا اظہار کرنا۔ مثلاً اگر ہم ان کی ہیلپ کر رہے ہیں کوکنگ میں یا کچن میں یا کسی بھی گھر کے کاموں میں، اور ساتھ ساتھ ہم بول رہے ہیں اور ہم ریئیکٹ کر رہے ہیں اور ہمارا انداز ایسے ہے کہ جیسے ہم ان سے اکتائے پڑے ہیں، تو یہ اچھے جیسچرز نہیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کام تو ہم کر رہے ہیں لیکن محبت سے نہیں کر رہے، احترام سے نہیں کر رہے۔ اور وہ والدین جن کے سامنے اللہ رب العزت نے بذریعہ وحی یہ حکم دیا ہے کہ اف بھی کہنے کی اجازت نہیں، ان کے سامنے بولنا اور ان کی باتوں کا جواب دینا اور بے ادبی کا مظاہرہ کرنا، یہ انسان کی بدنصیبی کی علامت ہے۔ والدین کا اتنا حق ہے اسلامی تعلیمات کی روح سے کہ ایون اگر کسی کے والدین مشرک بھی ہیں تو اس کے باوجود اسلام نے مشرک والدین کے بھی حقوق کو ساقط نہیں کیا کہ چونکہ یہ تو مشرک ہیں، یہ تو اللہ کو ہی نہیں مانتے، یہ تو نماز نہیں پڑھتے، یا ان میں تو کوئی اور کمی بیشی ہے، لہٰذا اب تم ان کا کیا احترام کرو۔ نہیں، اگر وہ اللہ کے فرما بردار ہیں یا نہیں ہیں یہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، لیکن اولاد پر اولاد ہونے کے ناطے جو ذمہ داریاں ہیں اور جو فرائض ہیں وہ بہرحال ان کو ادا کرنے ہوں گے۔ پھر اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، تمہارے 3 باپ ہیں، ایک وہ جس کی صلب سے تم پیدا ہوئے یعنی تمہارا جو ریئل فادر ہے، دوسرا وہ جس نے تمہیں علم سکھایا یعنی استاد کا درجہ والدین کے برابر ہے، اور تیسرا وہ جس نے تمہیں اپنی بیٹی دی یعنی سسر۔ اور جس طرح داماد کے لیے سسر باپ کے درجے پر ہے، اسی طرح بہو کو بھی اپنے ساس اور سسر کو والدین کی طرح رسپیکٹ دینی چاہیے۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہو اور داماد دونوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے سسرال کو ریگارڈ کریں اور اپنے ساس اور سسر کو والدین کی طرح احترام اور محبت دیں۔ ہمارے ہاں عموماً ایسی بھی مثالیں موجود ہیں کہ اگر کوئی بہو تو اوبیڈینٹ ہے لیکن داماد کی طرف سے جو سسرال ہے اس کو ریگارڈ نہ کیا جائے، یہ طریقہ غلط ہے۔ یا اسی طرح بہو کی طرف سے اپنے ساس اور سسر کو اپنے والدین کی طرح احترام اور محبت نہ دی جائے تو یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ پھر عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ ان لاز کی طرف سے کوئی ایسے معاملات ہیں یا ایسی مشکلات ہیں یا مسائل ہیں جس کی وجہ سے اگلے شخص کا رویہ خراب ہو گیا، تو کوئی شخص اگر غلطی کر رہا ہے تو وہ اللہ رب العزت کے سامنے اس کے لیے جواب دہ ہے، لیکن ہم دوسروں کے برے عمل کو دیکھ کر اپنے عمل کو خراب نہ کریں۔ اگر کوئی دوسرا شخص اپنی آخرت کے اجر کو ضائع کر رہا ہے تو وہ اس کا معاملہ ہے، وہ اس کا فیصلہ ہے، لیکن کم از کم ہم برائی کو دیکھ کر برے نہ بنیں۔ جو ہم پر فرائض ہیں، جو ہم نے کرنا ہے، ہم وہ تو کریں۔ لہٰذا یہاں یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کی جو تصویر ہمیں ملتی ہے سورۃ یوسف میں کہ وہ اپنے باپ کے لیے غم کا سبب تھے، تو ہم نے اپنے والدین کے لیے غم کا سبب نہیں بننا۔ آپ کی آج کی اسائنمنٹ ہے، یہ لکھ لیجئے کہ آپ نے جا کر اپنی پیرنٹ سے یا اپنی مدر سے یہ بات پوچھنی ہے کہ آپ کو میری کوئی بات اگر بری لگتی ہو، میری کوئی ایسی ہیبٹ ہو آپ چاہتی ہوں کہ میں اس کو چینج کروں، یا میں نے کبھی آپ کا دل دکھایا ہو تو آپ اس کے لیے مجھے معاف کر دیں۔
جس طرح یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کی ساری کہانی قرآن میں بیان ہو گئی، تو ہم سب کی کہانیاں بھی ہمارے اعمال ناموں کی شکل میں لکھی جا رہی ہیں اور قیامت کے دن بیان ہونی ہیں، جس دن اولین اور آخرین کا مجمع ہوگا۔ ان سب کے سامنے ہماری داستانیں کھلنی ہیں۔ لہٰذا اگر ہم وہاں سرخرو ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ آج اپنی اصلاح کرنی ہوگی۔ لہٰذا یعقوب علیہ السلام نے کیا کیا؟ صبر کا فیصلہ کیا، اور اس امید پر کہ اللہ رب العزت میرے بیٹوں کو مجھ سے ملا دے گا۔ پھر آیت نمبر 84 میں وَتَوَلَّ عَنْهُمْ، ان سے منہ موڑ لیا، اپنے بیٹوں سے منہ موڑ لیا۔ کسی اولاد کی انتہائی بدنصیبی ہے یہ کہ والدین اپنے بچوں کے ساتھ اپنے دکھ سکھ کو شیئر بھی نہ کر سکیں۔ یعنی یہاں یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ساتھ بیٹھ کر بات تک نہ کر سکتے تھے، کیونکہ ان کے بیٹوں کے دل میں یوسف علیہ السلام کے خلاف اتنا شدید حسد تھا کہ وہ اپنے باپ کے غم کو شیئر کرنے کو بھی تیار نہ تھے۔ اب یہاں عمل کی ایک اور بات لکھ لیجئے، مجھے اپنے والدین کے دکھ، پریشانی، غم، بیماری میں ان کی طرف خاص طور پہ توجہ دینی ہے اور ان کے دکھ سکھ کو شیئر کرنا ہے، بجائے یہ کہ اگر وہ ہمیں کہیں کہ گرمی ہے یا میں کچن میں کام کر رہی ہوں یا پریشانی ہے اور اب میں بیٹھی ہوں تو پلیز مجھے پانی لا دو، تو اس پر ہم کہیں کہ میں تو خود تھکی ہوئی ہوں، مجھے تو خود بہت گرمی لگ رہی ہے۔ یہ انداز درست نہیں ہے۔ ہمیں روزمرہ زندگی میں بھی، اور خدا نخواستہ اگر زندگی میں کوئی بڑے مسائل درپیش ہوں، اس صورت میں بھی اپنے والدین کے لیے غم کو شیئر کرنے والا بننا ہے۔ یہاں یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اس بات کے بھی متحمل نہ ہوئے کہ وہ اپنے باپ کو کم از کم اس کے غم کو ہلکا کر سکتے، لہٰذا یعقوب علیہ السلام نے کیا کیا؟ ان سے منہ موڑ لیا اور اکیلے میں جب بیٹھے وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفَ، تو کہا ہے یوسف، یعنی بنیامین کی جدائی کے غم نے یوسف علیہ السلام کے غم کو بھی تازہ کر دیا۔ اور یہاں جو لفظ ہے یا اسفا، اسفا کا مطلب ہے ایسا افسوس جس میں غضب اور غم دونوں چیزیں شامل ہوں۔ جی دوبارہ لکھ لیجئے کیونکہ یہ آپ سے سوال پوچھا جائے گا ٹیسٹ میں کہ یا اسفا کے لفظ کی وضاحت کیجئے۔ اسفا سے مراد ہے ایسا افسوس جس میں غصہ اور غم دونوں چیزیں شامل ہوں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اب یعقوب علیہ السلام کے دل میں ان بیٹوں کے لیے ایک غصے کے جذبات بھی موجود تھے، اور obviously موجود ہونے چاہیے کہ جو اولاد نافرمان ہے اور بار بار والدین کے لیے تکلیف کا سبب ہے۔ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اور غم کی وجہ سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ آنکھوں کے سفید ہونے سے کیا مراد ہے؟ مراد ہے کہ یعقوب علیہ السلام نابینا ہو گئے، اور یا تو اندر ہی اندر کا جو یہ غم تھا اس کا ایک ایفیکٹ تھا، اور یا دوسری وجہ یہ بتائی گئی کہ شاید کثرت سے رونے کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی بینائی ضائع ہو گئی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام بھی انسان ہوتے ہیں، ان پر بھی خوشی اور غم کے حالات کا اثر ہوتا ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک شخص صبر کر رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ غم کو محسوس نہیں کر رہا۔ غم کو تو محسوس کر رہے تھے، دکھ ان کے اندر تھا، پریشان تھے، تو پھر صبر کا کیا مطلب ہے کہ وہ ہائے واویلا نہیں کر رہے تھے، شور شرابہ نہیں کر رہے تھے۔ انبیاء علیہ السلام بھی انسان ہوتے ہیں، وہ بھی خوشی، غم، دکھ کی کیفیت کو محسوس کرتے ہیں، اور صبر کا یہ مطلب نہیں کہ ایک شخص دکھ کو محسوس نہیں کرے گا، بلکہ صبر سے مراد کیا ہے کہ وہ غیر ضروری طور پہ ہائے واویلا نہ کرے، اور ہر شخص کے پاس بیٹھ کر اپنے دکھ کی داستان نہ کھولے، اور کوئی ایسی بات اور کوئی ایسا عمل اس سے سرزد نہ ہو جس سے فساد مزید بڑھ جائے۔
وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، غم کی وجہ سے اس کی آنکھیں سفید ہو گئیں. فَهُوَ قَذِيم، اور وہ قذیم تھا. قذیم کا مطلب ہے ایسا شخص جو اپنے غم کو پی جائے، یعنی غم کی وجہ سے ریئیکٹ نہ کرے بلکہ اندر ہی اندر اپنے غم کو محسوس کرے لیکن اس کی وجہ سے باہر کا کوئی ایسا رد عمل ظاہر نہ کرے. اب کیا ہوا؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی حالت بار بار اس تکالیف سے گزرنے کی وجہ سے بگڑ رہی تھی، لیکن پے در پے ان غموں میں اس کے باوجود بھی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ان کا سہارا نہ بنے بلکہ الٹا انہیں کیا کہنے لگے؟ آیت نمبر 85، قالوا، وہ کہنے لگے، تاللہ، قسم اللہ کی، تفتؤ، آپ ہمیشہ رہیں گے، تذکر یوسف، آپ یوسف کی باتیں کرتے رہیں گے، یوسف کو یاد کرتے رہیں گے، حتی تکون حردا، یہاں تک کہ آپ شدید بیمار ہو جائیں گے، او تکون من الحالکین، یا آپ ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو جائیں گے. یعنی ایک تو خود باپ کے لیے غم کا سبب تھے، دوسرا قصور باپ کے غم کو شیئر نہیں کر رہے تھے، اس غم کو ہلکا کرنے کے لیے باپ کو کوئی حوصلہ نہیں دے رہے تھے، اور تیسرا قصور غموں کی وجہ سے باپ کی حالت پر جو اثر ہو رہا تھا اس پر بھی باپ کو ایک طرح سے تان کر رہے تھے، بلیم کر رہے تھے، ملامت کر رہے تھے، کیوں یوسف کو یاد کرتے ہو، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تو یہ نافرمانی پر نافرمانی کا رویہ ہے، یہ ان کے دل کی سختی کا اظہار ہے کہ ان کے دل کتنے سخت ہو چکے تھے. اس پر یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، فرمایا یعقوب علیہ السلام نے، بے شک میں شکایت کرتا ہوں، بثی اپنی پریشانی کی، وحزنی اور اپنے غم کی، الی اللہ اللہ کی طرف. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہو سکتا ہے کبھی کسی انسان پر اتنی بڑی آزمائش آ جائے، وہ قریب ترین رشتوں کی طرف سے آزمایا جائے، اور حتیٰ کہ ان غموں کا ختم ہونا تو دور کی بات ہے، وہی رشتے اس کے غموں میں اضافے کا سبب بن جائیں، اور اس کے غم کو کوئی شیئر کرنے والا بھی نہ ہو، اس کے دکھ سکھ کو کوئی بانٹنے والا بھی نہ ہو. لیکن اس کے باوجود، اتنے تکلیف دہ حالات کے باوجود، بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے آپ کو صبر اور فرما برداری پر جما دینا چاہیے. اور انسان کس کے سامنے اپنے غموں اور تکلیفوں کو رکھے؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں تو اللہ کے سامنے اپنے شکایات اور اپنی پریشانیوں کی بات رکھتا ہوں. اب یہاں سے ہمارے عمل کے لیے ایک بات ہے کہ انسان لوگوں کے سامنے رونے دھونے کے بجائے اپنے غموں اور پریشانیوں کا ذکر اللہ رب العزت کے سامنے کرے. 2 نفل پڑھ کے بھی دعا کی جا سکتی ہے کہ اے اللہ، میرا فلاں غم ہے، میری فلاں پریشانی ہے، میری فلاں مشکل ہے، لہٰذا تو اپنی رحمت سے اس کو آسان کر دے. اور پھر آپ دیکھیں کہ انسان کس سے شیئر کرتا ہے اپنا غم؟ نمبر 1، جس پر وہ ٹرسٹ کرتا ہے، جس پر وہ بھروسہ کرتا ہے. تو سب سے زیادہ بھروسہ ہمیں کس پر ہونا چاہیے؟ ہاں، اللہ رب العزت کی ذات پہ ہونا چاہیے. اسی طرح نمبر 2، انسان عموماً اپنے دوستوں سے شیئر کرتا ہے، اور اس کی کیا وجہ ہوتی ہے کہ دوست سے ایک خاص قربت محسوس کرتا ہے انسان، ایک محبت کا تعلق ہوتا ہے. لہٰذا سب سے زیادہ محبت تو ہمیں اللہ رب العزت سے ہونی چاہیے. پھر نمبر 3، انسان اس بھروسے پر کسی سے اپنا دکھ سکھ شیئر کرتا ہے کہ یہ شخص اس غم کو یا اس مشکل کو آسان کرنے میں میری مدد کر سکتا ہے. تو سارے اسباب و وسائل اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہیں. لہٰذا اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی مشکلات حل ہوں تو اس کو مسبب الاسباب اللہ رب العزت سے اپنے غموں کو شیئر کرنا چاہیے. اور پھر
اس سے جب انسان شیئر کرتا ہے اللہ رب العزت سے تو اس سے ہمارا اور اللہ رب العزت کا تعلق مضبوط ہوتا ہے. اور اگر انسان اللہ کو بھلا کے ہر وقت لوگوں کے سامنے کہانیاں کرتا ہے اس سے وہ لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ ہونے لگتا ہے اور اللہ رب العزت سے بندے کا تعلق کمزور پڑنے لگتا ہے. اچھا، پھر سب سے اچھا وقت کون سا ہے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کا؟ ویسے تو انسان کسی بھی وقت کہیں بھی کسی بھی حال میں ہو اپنے رب کو یاد کرے، اپنے رب سے باتیں کرے، اس سے دعائیں کرے، لیکن بہترین وقت تہجد کا وقت ہے. اس وقت انسان اپنی نیند کو چھوڑ کر اور جب سارے دنیا والے سو رہے ہوں اس وقت اٹھے اور وضو کرے اور اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو اور اپنے رب کے سامنے سجدے کرے اور اپنا حال اس کے سامنے رکھے، اس کے سامنے روئے، تو یہ گویا مشکلات کا بہترین حل ہے کہ انسان اپنے سب سے اچھے دوست اور سب سے بڑی خیرخواہ ہستی کے ساتھ اپنے غم کو شیئر کر رہا ہے. اور یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے موقع پر بہت پریشان تھے کیونکہ بظاہر حالات ایسے تھے کہ جو پریشان کن تھے. تو روایات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے قبلہ رو ہو کر آپ بیٹھے اور آپ نے کثرت سے یہ دعا پڑھی، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے حی القیوم ذات ہم تیری رحمت کی فریاد کرتے ہیں، ہمیں تیری رحمت سے حصہ چاہیے، تو اپنی رحمت سے ہماری مدد کر. اور بہت آہ و گریہ زاری کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی. اسی طرح مزید کچھ چیزیں لکھ لیجئے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے نمبر 1، دل کے رجوع کے ساتھ دعا مانگنا شرط ہے کہ انسان دل کے رجوع کے ساتھ دعا مانگ رہا ہو. مراد کیا ہے؟ اس کو پتہ ہو کہ میں کیا مانگ رہا ہوں. لہٰذا اگر آپ کوئی ایسی دعا پڑھ رہی ہیں کہ جس میں عربک ٹیکسٹ ہے تو ساتھ کوشش کریں کہ اس کا ٹرانسلیشن ضرور پڑھیں تاکہ ہمارا دل شامل ہو جائے ہماری دعاؤں میں اور ہماری دعاؤں کے الفاظ صرف ہماری زبان سے ادا ہونے والے الفاظ نہ ہوں بلکہ دل سے نکلنے والی پکار ہو کہ اے اللہ ہم تجھ سے یہ مانگتے ہیں، لہٰذا تو ہماری مشکلات کو آسان کر. نمبر 2، دعاؤں کی قبولیت کے اوقات میں دعا مانگی جائے. اور دعاؤں کی قبولیت کے اوقات کون سے ہیں؟ فرض نماز کے بعد، قرآن کی تلاوت کے بعد، اذان کے بعد، اسی طرح سفر کے دوران اور پھر کسی بیماری کے دوران جو دعا مانگی جائے اس کی قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے. اسی طرح آہ و گریہ زاری کے ساتھ دعا مانگنا، دل کی بے قراری کے ساتھ دعا مانگنا. اور علماء نے ایک بہت خوبصورت تعبیر کی اس بات کی کہ آپ نے کبھی کسی مانگنے والے کو دیکھا ہے کہ وہ کیسے مانگتا ہے؟ وہ سیدھا کھڑا ہو سکتا ہے لیکن وہ جھک کے عاجزی سے مانگتا ہے. وہ کڑک کے بول سکتا ہے لیکن وہ آواز کو کمزور اور نحیف بنا کے مانگتا ہے. اگر ہم ایک دروازہ بند کر دیں تو مانگنے والا دوسرے دروازے سے آ جاتا ہے. اور اگر دنیا کی چیزیں مانگنے والا اتنی عاجزی اور اتنی بے قراری کا اظہار کرتا ہے تو ہم جو کائنات کے رب اور کائنات کے بادشاہ سے مانگتے ہیں، اگر ہمارے دل میں کوئی بے قراری نہیں ہے اور اگر ہمارے انداز میں کوئی عاجزی نہیں ہے تو ہم اللہ رب العزت سے کیسے پائیں گے؟ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کے معاملے میں جلد بازی سے منع کیا. اور سوال بھی لکھ لیجئے کہ دعا مانگنے میں جلد بازی سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک انسان یہ کہے کہ میں دعائیں مانگ کے تھک گیا اور میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور یہ سوچ کر وہ دعا مانگنا چھوڑ دے. یہ ناپسندیدہ انداز ہے اور یہ انداز بھی دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ ہے. لہٰذا یہ انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونے والی بات ہے. حالانکہ اللہ رب العزت نے تو سب سے پہلے جو اپنا تعارف کروایا
آپ دیکھیں کہ قرآن میں سورۃ الفاتحہ شروع کرنے سے بھی پہلے جو الفاظ ہیں وہ کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور سارے دن میں سب سے زیادہ جو الفاظ ہمیں ادا کرنے کا حکم دیا گیا، کھانے سے پہلے بسم اللہ، پینے سے پہلے بسم اللہ، سواری پہ چڑھو تو بسم اللہ. تو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے جب ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ یاد رکھو کہ تم اس رب کے نام کے ساتھ یہ کام کر رہے ہو جو بہت مہربان ہے، جو بار بار رحم فرمانے والا ہے. کچھ لوگ ایسے تھے ملتے ہیں اب بھی ہستی کے صفحے پہ جن کے نشان